بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چیئرمین سینٹ، آپ کی اجازت ہو تو تقریب کا آغاز کیا جائے۔ تقریب کا آغاز کلام الہی سے کیا جاتا ہے۔ میں قاری ڈاکٹر اکرام الحق سے درخواست کروں گا کہ وہ تلاوت قرآن کریم فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت کریمہ کا ترجمہ۔ اللہ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مومنو، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہے ان کی بھی، اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو، یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ وما علی الا البلاغ۔ میں چیئرمین سینٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ نامزد وفاقی وزراء سے ان کے عہدے کا حلف لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صدق کے دل سے الف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا عامی اور وفادار رہوں گا، کہ بحیثیت وفاقی وزیر میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا۔
کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے، کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو پاکستان کی بنیاد ہے، کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا، کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ کروں گا، کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا، اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہیں دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحیثیت وفاقی وزیر میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا، بجز جب کہ بحیثیت وفاقی وزیر اپنے فراز کی کما حقہ انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو، یا جس کی وزیر اعظم نے خاص طور پر اجازت دی ہو۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ آپ سب کو مبارک ہو جائے۔ ایوان صدر میں وفاقی کابینہ کی تقریب حلف برداری، وزیراعظم محمد شہباز شریف تقریب میں موجود تھے۔ آپ کو بتائیں کہ چیئرمین سینٹ نے کابینہ سے حلف لے لیا ہے۔ ایوان صدر میں وفاقی کابینہ کی تقریب حلف برداری آپ ملاحظہ کر رہے تھے، جس میں چیئرمین سینٹ نے کابینہ سے حلف لے لیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اس کابینہ میں خواجہ محمد آصف، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، سردار ایاز صادق، ترانہ تنویر حسین، خرم دستگیر خان، مریم اورنگزیب، خواجہ سعد رفیق، مفتاح اسماعیل، میاں جاوید لطیف، ریاض حسین پیرزادہ، مرتضیٰ جاوید عباسی، اعظم نذیر تارڑ اور دیگر موجود تھے۔ آپ کو اس اہم خبر کے حوالے سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ایوان صدر میں وفاقی کابینہ کی تقریب حلف برداری آپ اپنی سکرینز پر ملاحظہ کر رہے تھے، جس میں چیئرمین سینٹ نے کابینہ سے حلف لے لیا ہے۔ آپ کو اس اہم خبر کے حوالے سے ایک بار پھر سے آگاہ کرتے چلیں، وفاقی وزراء نے اپنے عہدوں کا حلف لے لیا ہے۔ یہ حلف ان سے چیئرمین سینٹ نے لیا ہے۔ ایوان صدر میں ہونے والی اس تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود تھے، اور اس کے اندر جس کابینہ کے اندر جو نام موجود ہیں ان ناموں کے حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے چلیں۔ کابینہ کے اندر خواجہ محمد آصف، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، سردار ایاز صادق، رانا تنویر حسین، خرم دستگیر خان، مریم اورنگزیب، خواجہ سعد رفیق، مفتاح اسماعیل، میاں جاوید لطیف، ریاض حسین پیرزادہ، مرتضیٰ جاوید عباسی، اعظم نذیر تارڑ، سید خورشید احمد شاہ، سید نوید قمر، شیری رحمان، عبد القادر پٹیل، شازیہ مری، سید مرتضیٰ محمود، ساجد حسین توری، احسن الرحمان وزاری، عابد حسین، اسد محمود، عبد الواسع، مفتی عبد الشکور، محمد طلحہ محمود، سید امین الحق، سید فیصل علی سبزواری، محمد اسرار ترین، نوابزادہ شاہ زین بگٹی اور طارق بشیر چیمہ کے نام اس میں موجود ہیں، جنہوں نے بطور وفاقی وزراء حلف اپنا اٹھایا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ چیئرمین سینٹ نے ان سے حلف لیا ہے۔ ایوان صدر میں وفاقی کابینہ کی تقریب حلف برداری آپ اپنی سکرینز پر ملاحظہ کر رہے تھے، جس کے اندر وزیر اعظم محمد شہباز شریف بھی اس تقریب کے اندر موجود تھے اور چیئرمین سینٹ نے کابینہ سے حلف لیا ہے۔ ایوان صدر میں ہونے والی اس وفاقی کابینہ کی تقریب حلف برداری میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود تھے، جس کے اندر کابینہ نے اپنے عہدوں کا حلف لے لیا ہے، اور یہ حلف ان سے چیئرمین سینٹ نے لیا ہے۔ چیئرمین سینٹ نے کابینہ سے حلف لے لیا ہے۔ ایوان صدر میں ہونے والی وفاقی کابینہ کی تقریب حلف برداری میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود تھے۔ کابینہ کے اندر جو نام شامل ہیں ان کے اندر خواجہ محمد آصف، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، سردار ایاز صادق، رانا تنویر حسین، خرم دستگیر خان، مریم اورنگزیب،
خواجہ سعد رفیق، مفتاح اسماعیل، میاں جاوید لطیف، ریاض حسین پیرزادہ، مرتضی جاوید عباسی، اعظم نذیر تارڑ، سید خورشید احمد شاہ، سید نوید قمر، شیر رحمان، عبد القادر پٹیل، شازیہ مری، سید مرتضی محمود، ساجد حسین توری، احسان الرحمان مزاری، عابد حسین، اسد محمود، عبد الواسع، مفتی عبد الشکور، محمد طلحہ محمود، سید امین الحق، سید فیصل علی سبزواری، محمد اسرار ترین، نوابزادہ شاہزین بگٹی اور طارق بشیر چیمہ کے نام شامل ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ایوان صدر میں وفاقی کابینہ کی تقریب حلف برداری ہو چکی ہے، جس کے اندر حلف اٹھا لیا گیا ہے۔ چیئرمین سینٹ نے کابینہ سے ان کے عہدوں کا حلف لیا۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی کابینہ نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا ہے۔ اس تقریب میں اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود ہیں۔ حلف اٹھانے والوں میں 31 وفاقی وزراء، 3 وزرائے مملکت شامل ہیں۔ وفاقی کابینہ میں مسلم لیگ نون کے 14، پیپلز پارٹی کے 9 ارکان شامل ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے 4، MQM کے 2 ارکان بھی وفاقی کابینہ کا حصہ ہیں۔ 31 وفاقی وزراء اور 3 وزرائے مملکت نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھایا ہے۔